اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون 22واں سبق قریب نزدیک بعید دور۔ آج ہم 22واں سبق شروع کرتے ہیں الطریقۃ العصریہ کی۔ انا قریب من النافذۃ، میں قریب ہوں کھڑکی کے۔ یاد رکھنا من کا معنی صرف سے نہیں ہوتا، تو موقع و ماحول کو دیکھ کر آپ اس کا ترجمہ کیا کریں۔ انا قریب من النافذۃ، میں قریب ہوں کھڑکی سے، یا میں قریب ہوں کھڑکی کے، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے۔ انا قریب من النافذۃ، میں قریب ہوں کھڑکی کے۔ انت بعید من النافذۃ، آپ دور ہو کھڑکی سے۔ انت بعید من النافذۃ، بس جب یہ قریب آتا ہے نا، بعید من النافذۃ، آپ دور ہو کھڑکی سے۔ اگر آپ اس طرح ترجمہ کرو گے آپ دور ہو کھڑکی کے، تو دیکھو ادھر ترجمہ صحیح فٹ نہیں ہو رہا۔ تو بس یہ بعید آتے تو سے کا کیا کرو، اور جب قریب آتے تو پھر کے کا کیا کریں۔ این انت یا خالد، اے خالد آپ کہاں ہو؟ انا قریب من الباب، میں قریب ہوں دروازے کے، میں قریب ہوں دروازہ کے۔ این زمیلک یا محمود، اے محمود آپ کا دوست کہاں ہے؟ ہوا قریب من الکرسی، وہ قریب ہے کرسی کے۔ این انا، میں کہاں ہوں؟ انت قریب من النافذۃ، آپ قریب ہو کھڑکی کے۔ اب اسی قریب اور بعید کو مؤنث میں لایا جاتا ہے۔ قریبۃ نزدیک، بعیدۃ دور۔ البنت قریبۃ من الوالدۃ، لڑکی والدہ کے قریب ہے۔ والطالبۃ بعیدۃ من المعلمۃ، اور طالبہ دور ہے استانی سے۔ این انت یا فاطمۃ، اے فاطمہ آپ کہاں ہو؟ انا قریب من زینب، میں قریب ہوں زینب کے، میں زینب کے قریب ہوں۔ من زینب، یاد رکھنا زینب غیر منصرف ہے تو کسرہ نہیں آئے گا، اور دو سبب ہے، ایک معرفہ ہے خاص نام ہے، اور ایک تانیث معنوی ہے۔ حل زینب قریبۃ من المعلمۃ، کیا زینب استانی کے قریب ہے؟ لا، نہیں۔ بل ہی بعیدۃ من المعلمۃ، بلکہ وہ دور ہے استانی سے۔ این زمیلتک، آپ کی سہیلی کہاں ہے؟ ہی قریبۃ من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ اب عند پاس، بین درمیان، اب اس کا ترجمہ۔ انا قریب من الباب، میں قریب ہوں کھڑکی کے، وہ دروازہ کے۔ انا قریب من الباب، میں دروازہ کے قریب ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازہ کے پاس ہوں۔ انت قریب من النافذۃ، آپ قریب ہو کھڑکی کے۔ انت عند النافذۃ، آپ کھڑکی کے پاس ہو۔ محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے۔ فاطمۃ بین زینب و سعیدۃ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے۔ تو سعیدہ بھی غیر منصرف ہے، ایک معرفہ ہے علم خاص نام، اور دوسرا تائے تانیث، دو سبب ہے غیر منصرف ہے تو کسرہ نہیں آئے گا۔ این انت یا محمود، اے محمود آپ کہاں ہو؟ انا بین عابد و شاہد، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں۔ این انت یا فاطمۃ، اے فاطمہ آپ کہاں ہو؟ انا بین زینب و سعیدہ، میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں۔ این اختک، آپ کی بہن کہاں ہے؟ اختی عند الوالدۃ، میری بہن والدہ کے پاس ہے، میری ماں کے پاس ہے، والدہ کے پاس ہے۔ حل عندها ساعۃ، کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ نعم، جی ہاں، عندها ساعۃ، اس کے پاس گھڑی ہے۔ این سعید، سعید کہاں ہے؟ سعید فی الفصل، سعید درسگاہ میں ہے۔ حل عنده کتاب، کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ نعم، جی ہاں، عنده کتاب، اس کے پاس کتاب ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ خالد ہے، ھذا خالد، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے، وہ ہوا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کا کی کے بعد جو لفظ آتے اس کو عربی میں پہلے کریں۔ وہ ہوا،
اب پاس کو پہلے کرو. عند، اب پاس سے پہلے کیا ہے؟ درسگاہ، پھر درسگاہ لاؤ، الٹا لے کر آنا ہے. دیکھو پہلے پاس لے کر آنا ہے، پھر درسگاہ لے کر آنا ہے، پھر اپنی کے لیے میں نے بتایا تھا اپنے کے لیے وہی ضمیر لے کر آنا ہے جو مبتدا کا. اب مبتدا ہوا ہے، غائب ہے، تو اپنی کے لیے بھی آپ نے غائب کی ضمیر لے کر آنا ہے. دیکھو وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے، پہلے وہ لے کر ہوا، اب آخر سے لے کر آؤ. عند، اب درسگاہ لے کر آؤ. فصل، اب اپنی ہی. ہوا عند فصلیہ، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے. میرا گھر بیتی نزدیک ہے. قریب مدرسہ کے، من المدرستی. کتب خانہ دفتر کے قریب ہے. المکتبۃ کتب خانہ. قریبۃ من المکتبی، قریبۃ من المکتبی. تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے. تمہارا کمرہ. غرفتک مؤنث ہے. قریبۃ من المسجد. تو میں نے بتایا تھا یہ مسجد سے، یہ پیچھے گزر چکا، مسجد سے اور کھڑکی کے وغیرہ، تو وہاں من کا استعمال ہو رہا تھا. تو تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے. تو غرفتک تمہارا کمرہ. قریبۃ من المسجد، میرا گھر بازار سے دور ہے. بیتی بعید من السوق، راولپنڈی کراچی سے دور ہے. اب پا تو عربی میں نہیں آتا تو اس کی جگہ فا، اور ڈال نہیں آتا تو اس کی جگہ دال. راولفندی، راولفندی دور ہے. بعید من کرتشی، ہوائی جہاز کا اڈا شہر سے دور ہے. المطار بعید من البلد، شہر سے، من البلد. اور بندرگاہ بھی دور ہے. والمیناء بعید ایضا، بی کا معنی ایضا. آپ کی کتاب میرے پاس ہے. کتابوں کا عندی، اردو میں ترجمہ کرے. المفتاح عند الخادم، چابی خادم کے پاس ہے، نوکر کے پاس ہے. الصندوق عند الحمال، صندوق مزدور کے پاس ہے. الولد عند الباب، لڑکا دروازے کے پاس ہے. دراجتی عند شاہد، میرا سائیکل شاہد کے پاس ہے. دفتری عند زمیلی، میری کاپی میرے دوست کے پاس ہے. اخی الصغیر عند والدی، میرا چھوٹا بھائی میرے والد کے پاس ہے. ادارۃ البرید فی السوق، ڈاک خانہ پوسٹ آفس بازار میں ہے. الجریدۃ اخبار عند حامد، حامد کے پاس ہے. هل عندک علم بہذا، کیا آپ کو اس کا علم ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علم ہے. حل کیا عندک آپ کے پاس، علم بہذا اس کا علم ہے، کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے، جسے اردو میں بولتے ہیں. حل عندک مفتاح الغرفہ، کیا آپ کے پاس کمرہ کی چابی ہے. الفاظ کے معنی. قریب نزدیک، بعید دور، عند پاس، بین درمیان، مفتاح چابی، حمال مزدور، دفتر کاپی، ادارۃ البرید ڈاک خانہ، سوق بازار، الجریدہ اخبار، مینا بندرگاہ، مطار ہوائی جہاز کا اڈا، محطۃ القرار ریلوے اسٹیشن. مینا بندرگاہ جہاں پانی کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.